بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من يعجبك قوله، کہ جن کی بات آپ کو پسند آتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے متعلق، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور وہ انتہائی جھگڑالو اور سخت جھگڑا کرنے والا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پھرتا ہے یا والی بنتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کر دے کھیتی باڑی کو اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے یا فساد کو پسند نہیں کرتے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات اور حج کے احکامات کا اختتام کیا اللہ کے ذکر پر، اور ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اور اس شخص کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف دنیا کا سوال کرتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں۔ یہاں سے اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا بیان شروع کیا کہ جن میں دنیاوی اعتبار سے کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، بہت دلکش ہوتی ہیں، ہر شخص ان کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خوبیاں اٹریکٹ کرتی تھیں۔ لیکن جن لوگوں میں وہ پائی جاتی ہیں ان لوگوں کا تقوی، ایمان اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایمان کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں وہ بالکل نابلد ہیں، کوئی ان کو علم نہیں ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ لکھا، مفسرین نے، کہ اس سے ان آیات میں یہ جو 3 آیات ہیں 204 سے لے کر 206 تک، یہ 3 آیات اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقانہ رویہ تھا اس کا، کچھ نے کہا کہ یہ عام عمومی طور پر منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ آیات ہر اس شخص کے لیے ہیں جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 خصلتیں بیان کی ہیں ایسے شخص کی، اور اس کا انجام بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو ان کی بات بہت پسند آتی ہے، یا آپ کو ان کی بات تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ تعجب سے مراد عربی زبان میں عجب کا معنی کبھی پسندیدگی بھی ہوتا ہے اور کبھی تکبر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ جن کی باتیں آپ کو متعجب یعنی آپ کو پسند آتی ہیں، آپ کو بھی ان کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن کس کے متعلق ہوتی ہیں ان کی باتیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہوں گی، دنیا کی زندگی کے بارے میں طریقہ سلیقہ یہ بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا، یہاں تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی کے بارے میں معلومات ہوں اور اس کے بارے میں اس کے تمام طور طریقے بڑے اچھے ہوں، یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حرج تب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو صرف دنیا کا ہی پتہ ہو، آخرت کے بارے میں نہ اس کو فکر ہو، نہ اس کو علم ہو، اور اتنا بھی علم اور فکر نہ ہو جتنی کہ دنیا کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ خصلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین اور کفار کی بیان کی، جیسے سورۃ الروم میں ہے، آیت نمبر 8 ہے یا غالباً 7 ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ لوگ دنیا کے ظاہری علم اور دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ یہ قطعاً مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن بہقی وغیرہ میں، مسند احمد میں بھی غالباً ہے، شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا ان اللہ یبغض کل جعذری جواد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے
بغض رکھتے ہیں جو تکبر والے انداز سے بات کرے، دل میں بھی اس کے کرختگی ہو اور زبان پر بھی اسی طرح کی باتیں وہ لے کر آئے۔ سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور کرتا پھرے، مراد یہ کہ دنیا کے لیے بہت تگ و دو۔ جیفۃ باللیل و حمار بالنہار، رات کو مردار بن کر سویا رہے یعنی نماز کے لیے بھی نہ اٹھے، اور دن کے وقت گدھے کی طرح کام کرے۔ عالم بالدنیا و جاہل بالآخرہ، دنیا کا بڑا عالم ہو اور اور آخرت کے متعلق جاہل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے، جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں بات نہیں کرنے دیں گے، آپ ان کی ذہانت دیکھیں بہت بہترین اور اعلیٰ ہوگی، جسمانی اعتبار سے دیکھیں بہت اٹریکٹیو ہوں گے، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لے لیں ایسا لگے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن آخرت، نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقویٰ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، بغض یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے۔ تو اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو باتیں بہت پسند آئیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور دوسری اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ قسمیں بڑی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیسے؟ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، یعنی بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے دل میں تو بڑی خیر ہے، میں بڑی سنسیئرٹی ہے میرے دل میں، بڑا اخلاص ہے، میں بہت ہمدردی کرنے والا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ بھائی اس پر قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمدردی اور یہ ساری چیزیں یہ زبان سے نہیں، یہ رویہ سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور زبان سے اگر کوئی کہہ بھی دے تو پھر بھی جب تک رویہ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو تب تک مشکل ہوتا ہے یقین کرنا۔ لیکن چلیں یہ کہا جا سکتا ہے کسی کو کہ میرے دل میں آپ کے لیے اخلاص ہے، ہمدردی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر قسمیں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا، قسمیں کھانا، یہ بلا وجہ اور بار بار کی قسمیں کھانا، یہ مومن کی صفت نہیں۔ مومن تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم نہ ہی کھائی جائے، اس لیے کہ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں اللہ کو انوالو کر رہا ہے، اور اللہ کو انوالو کر دیا اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے جھوٹی قسم کھانا بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ دوسری صفت ہوگی۔ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے۔ سخت جھگڑالو کا مطلب یہ ہے کہ بار پر جھگڑا کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے، ایسا لگے گا کہ جیسے بس یہی چیز ہے، اس میں اگر اس نے ٹھیک سے جھگڑا نہ کیا تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ مومن آدمی ہمیشہ سمح اور رفق سے کام لیتا ہے، نرمی، کوئی بات ہوگی آگے پیچھے، وہ اپنے حق کے لیے بولتا تو ہے، بول سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن وہ بات جھگڑے تک نہیں پہنچنے دیتا، کوشش یہ کرتا ہے کہ بس ختم کرو، تو اس کو پسند کیا گیا ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے حق سے بڑھ کر اگر جھگڑا کرتا ہے اور اس کو بالکل اپنا مشن بنا لیتا ہے تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بیان کی ہے، مومن میں یہ صفت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب، یا یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں اس شخص پر جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ جھگڑا کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے، جب بات چیت ہو، جب اختلاف ہو تو اس میں گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں، اور یہ منافقین کی صفت ہے۔ سمح اور رفق کیا مطلب ہے؟ سمح اور رفق، سمح کا مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ پیش آنا، معاف کر دینا۔ رفق نہیں، رفق نرمی سے ہے۔ سم کہتے ہیں نا، لو سمحت عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ یہ کریں تو وہ سماحہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، نرمی کے ساتھ۔ چوتھی صفت یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ پھرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب وہ جاتا ہے، یا دیندار لوگوں کی مجلس سے جب اٹھتا ہے، یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب وہ والی بنتا ہے، اس کے پاس عہدہ آتا ہے، کوئی بھی عہدہ، حکومتی عہدہ یا کوئی بھی ہو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے۔ سعی کا معنی ہوتا ہے اصل میں دوڑنا، چلنے کے بعد، چلنے کو کہتے ہیں مشی، اور اس کے بعد جو دوڑنے سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سعی، جو صفا مروہ کے درمیان بھی سعی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سعی۔ تو سعی فی الارض، وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد برپا کرے۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ زمین کا، اپنی کسی بھی چیز کا اپنی طبعی
کیفیت سے باہر آ جانا، اپنی طبی کیفیت سے یا تو بڑھ جانا یا کم ہو جانا، ان دونوں کا مطلب ہے فساد۔ طبیعت ہماری جب اعتدال پر رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے، لیکن جیسے کسی چیز کی کمی جسمانی نظاموں میں اور اس کے فنکشنز میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو ان دونوں کا مطلب ہے کہ طبیعت خراب ہے، فساد آ گیا، طبیعت میں فساد آ گیا۔ زمین میں وہ فساد کیسے پھیلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا زمین کا فساد یہ ہے کہ اللہ سے دور کیا جائے انسانوں کو، ایمان سے دور کیا جائے، اور وہ اس کے لیے پھر فحاشی عریانی اور اس طرح کی جو چیزیں معاشرے میں ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، سود کو حرام کو پروموٹ کیا جائے، یہ سب فساد فی الارض میں آتا ہے۔ تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں فساد بپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو۔ کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جب کسی سے انتقام لیتا ہے، جب کسی سے غصہ کرتا ہے تو پھر کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس اس کا نہ کام چلنے دینا ہے اور نہ ہی اس کے اولاد اور اس کی نسل کو پنپنے دینا ہے، نہ ان کو آگے بڑھنے دینا ہے۔ یعنی وہ کسی بندے سے جب وہ انتقام کرتا ہے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ لوگوں کے مال و دولت اور لوگوں کی نسل اولاد ان کی بھی فکر نہیں کرتا، ان کو بھی ہلاک کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے آ کر پرانے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، بنو امیہ، بنو عباس، وہاں سے اب شروع ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں کثرت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، وہ فساد کسی بھی طرح کا ہو، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں طرح کا فساد اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ باقی جو آخری صفت، آخری خصلت جو اس کی ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خصائص اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے ہمیں ان تمام شر کے امور سے بھی بچا لیں اور ان تمام گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ایسی رضا ہمیں عطا فرما دیں جس کے بعد اللہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔